اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا اور اسی آدم سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. تو اللہ نے بتا دیا یہ جو آج یہ جو شادی ہو رہی ہے نا، سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی تھی؟ آدم اور حوا کی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی نکاح کے نتیجے میں ساری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اس نے، ایسے پھیلا دی. چائنا کیا، آسٹریلیا کیا، وہ تو ڈارون بعد میں آیا، اس نے بولا یہ نظریہ غلط ہے، یہ تو بندر سے پیدا ہوئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ ماضی میں جاتے رہو گے، آبادی بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی؟ کم ہوگی. گراف کھینچو گے نا، کتنا آسان ہے ڈارون کے نظریے پہ رد کرنا. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہے تو گراف کھینچو، ماضی میں جاؤ گے کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو بہت جلد پیچھے جا کے 2 پہ ختم ہو جائے گی، آدم اور حوا پہ. بندر مارکیٹ میں آئے گا ہی نہیں. یہ بکواس ہے. ڈارون نے بہت فضول قسم کی، میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی عقلوں کو. خدا کی دشمنی میں کھوپڑی پاگل ہو گئی ہے یار. مذہب کی دشمنی میں کیسی سینس لیس بات کر رہے ہیں. ابھی میں ملیر کنڈ گیا کسی کام سے، تو ایک شخص نے مجھے بتایا، وہاں ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، تو کسی نے بتایا کہ جی یہ شخص ہے، یہ ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، خدا کا منکر ہو گیا، مفتی صاحب اس کو سمجھائیں. اب میں کھانا کھا رہا تھا، میں کیا سمجھاتا اس کو. اچھا جو ملحد ہو گیا اس کی داڑھی بھی ہے، خیر وہ ویسے ہی رکھی لی ہوگی اس نے. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے ایک بات بتائی، یہ کائنات اگر خود سے چل رہی ہے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، یہ حسن اتفاق، اس کی یہ حسن اتفاق ہے. یہ اتنی سینس لیس باتیں کرتے ہو یار. فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ایک دم نئی چیز دودھ بننا شروع، اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچ گیا وہ دودھ. اور بچے کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. اور میں نے کہا بھائی یہ بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو ڈارون کر کے گیا ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا اماں بات، ابا پہلے. اماں بات یہ کہہ رہے ہیں، اماں بات جو آپ نے خود میں پڑھا اس کی وضاحت کر دیں. پہلے میں تھوڑے سے چترول ڈارون کے تو لگانے دیں نا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں آپ کے ڈارون آتا ہے اور ہر بیان میں آپ انگریزوں کے ابا کی واٹ لگاتے ہو. ابا نہیں، ابا یہ کیا، بس کرو یار. بے مسئلہ یہی ہے سارا. دیکھو مسلمان جو مذہب سے دور ہوا یا تو الحاد کی وجہ سے ہوا یا گورے کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ گورے کو کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت میں مشرکین عرب کے بتوں کے بارے میں بتاتے تھے. کیوں؟ ان کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ جب تک ان کے دل سے ان بتوں کی محبت نہیں نکلے گی وہ توحید کے راستے پہ نہیں آئیں گے. تو جب تک آپ کے دل میں گورے کے کلچر کی محبت نہیں نکلے گی، کیونکہ فالو اسی کو کر رہے ہیں. اور جب تک یہ سائنسدانوں کو جو باپ بنا لیا ہے نا، سائنس کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اتنا باپ نہیں بناؤ کہ افورڈ نہ کر سکو قیامت کے دن پھر اللہ سے آگے نہ لے کے جاؤ. تو یہ نکالنا ضروری ہے. اس کے بغیر رکاوٹیں پہلے دور کی جاتی ہیں نا، پھر آگے روڈ کیا ہے؟ صاف ہے. تو رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی ہیں. ابے دیکھو جب بھی کوئی محلے میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو پہلے سارے اسپیڈ بریکر راستے سے، ایک دفعہ میں انڈا موڑ آیا تو روڈ بنا ہوا سارا صاف. میں نے کہا بھائی یہ تو ہم 10 سال سے یہاں روڈ نہیں بن رہا تھا. ایک دم کیسے پتا چلا؟ جی وہ فلاں آ رہے ہیں، ان کا بیان، ان کی تقریر ہے، جلسہ ہے. تو جلسے سے پہلے سب کچھ کیا ہو گیا؟ صاف ستھرا. ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں. تو یہ رکاوٹیں 2 بڑی رکاوٹیں اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن کو دین پہ آنے سے روک رہی ہیں. ایک وہ کہتا ہے گورا کامیاب ہے، وہ مذہب پہ چلے بغیر کامیاب ہے. تو مذہب ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے بھائی وہ کامیاب نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو سائنسدان، کیونکہ یونیورسٹی ہر وقت سائنسدانوں کو پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو پھر یہ پیغمبر قرآن اس کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے نا یونیورسٹیوں میں. تو اس کو سمجھتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام، اور اصل میں آئنسٹائن کی بات کرو یار ہمارے سامنے. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ بات کرنے کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی. یہ تو مذہبی باتیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس سے الگ ہے اور سائنس کا دائرہ کار ایک حد تک ہے. تو جیسے مذہب کو سائنس میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے تو سائنس کو مذہب میں گھسیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. سائنس یہاں عاجز ہے یہ بتانے سے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی. سائنس عاجز ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کا تعلق ہسٹری سے ہے. اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت ہسٹری لکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ پھینکے جا رہی ہے. بندر تھا تو وہ ایک سیل تھا تو وہ پھینکے. یہ پھینکنے کو لوگ ریسرچ سمجھ رہے ہیں، تحقیق سمجھ رہے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو وہ تو ڈارون تھا، کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے. اور یہ 200 سال ہو گئے اس ڈارون کے نظریے کو آئے ہوئے، ابھی تک یہ تحقیق سے درست ثابت نہیں ہوا ہے. تو یہ خود اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. 200 سال میں بھی آپ کا مقدمہ ابھی تک مقدمہ ہی ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا. تو آپ کیسے آگے چلو گے؟ چلو ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی.
تو اللہ میاں نے کیا کہا, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا اور انسانوں کو بھر دیا. تو یہ کس کے نتیجے میں ہوا بھائی؟ نکاح کے نتیجے میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام, لہذا اللہ کہہ رہے ہیں اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال کرو جس رشتہ داری کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو, کیونکہ رشتے وجود میں کس سے آتے ہیں؟ نکاح سے. تو یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہو رہا, یہ وہ عمل ہو رہا ہے جو انسانیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے.